اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو بڑا غالب آنے والا، خوب بدلہ لینے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں رحمت للعالمین اور ان کی آل پاک پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ ترجمہ: اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور فرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون یہ نازل فرمایا۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ بڑا غالب آنے والا، خوب بدلہ لینے والا ہے۔ آیت کی تفسیر۔ اتمام حجت: خدا کی طرف سے آیات کے نزول اور انبیاء کے دعوے کی صداقت پر عقل و فطرت کی گواہی کے بعد بلا شبہ انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ لہٰذا جو لوگ ان تمام امور کے باوجود مخالفت کرتے ہیں تو اس کا سبب ہٹ دھرمی اور سرکشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور عقل اور وجدان انہیں مستحق عذاب قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں منکرین آیات کو شدید اور دردناک عذاب کی خوشخبری دے رہا ہے۔ فرقان: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمانے اور توریت اور انجیل کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اللہ نے فرقان نازل کیا ہے۔ قرآن کے ذکر کے بعد فرقان کے ذکر سے یہ اندیا ملتا ہے کہ فرقان سے مراد قرآن نہیں ہے، بلکہ فرقان سے مراد وہ اسلامی تعلیمات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوئی ہیں۔ فرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی ایسے دستور اور احکام نازل فرمائے ہیں جو انسانیت کی ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کا کام دیتے ہیں۔ اسی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ کتاب اور فرقان نازل کرنے اور حجت پوری کرنے کے بعد منکرین کو عذاب میں ڈالنا اور ان سے انتقام لینا خدائی فیصلہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت کی مضبوطی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ بہت سے مجرمین سزا سے اس لیے بچ جاتے ہیں کہ سزا دینے والے کا علم یا اس کی طاقت محدود ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی طاقت اور اس کا علم بھی لامحدود ہے، لہٰذا کوئی مجرم سزا سے نہیں بچ سکتا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے پاک کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔